بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک میں اعتکاف۔ رمضان مبارک کا ہر دن مبارک ہے۔ پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کا آخری عشرہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وقت میں کسی جگہ بندہ ہونے یا کسی مقام پر ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیاوی تعلقات اور مصروفیات کو چھوڑ کر اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر مسجد میں قیام کرے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیاوی کاروبار اور تعلقات سے ہٹ کر اور گھریلو مصروفیات اور نفسیات خواہشات سے بے تعلق ہو کر اپنے فکر و عمل کی ساری قوتیں کو اللہ کی یاد اور عبادت میں لگا دیتا ہے، تاکہ لغوی باتوں اور برائیوں سے محفوظ رہے، اللہ سے تعلق مضبوط بنا سکے، قرب الہی حاصل کرے اور قلب و روح کو سکون چاہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کر سکے۔ تربیت نفس کا یہ عمل ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کا بہترین بندہ بن کر رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ معتکف ہو کر بندہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیقی تعلق اپنے رب کے سوا کسی اور سے نہیں ہے، اس کی ذلت و خلت سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر حالت میں اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس عظیم مقصد کے اصول کے پیش نظر ہی اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دو حدیثوں سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔ بیکی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت ہے، یعنی اگر آبادی سے چند لوگوں نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب لوگ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن آبادی کے کسی افراد مومن نے اعتکاف نہ کیا، تمام مسلم آبادی گناہ گار ہوگی اور سب سے باز پرست کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سبب سے اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف گزارا۔ سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو مسجد الحرام میں کیا جائے، اس کے بعد اعتکاف جو مسجد نبوی میں کیا جائے، اور اس کے بعد اس اعتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس میں کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اعتکاف جو کسی جامع مسجد میں کیا جائے جہاں باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہے۔ وہ اعتکاف جس کی منت مانی گئی ہو، منت جتنے دن کی مانی گئی ہو اتنے دن تک اعتکاف واجب ہے۔ اس اعتکاف کے لیے روزے سے ہونا بھی ضروری ہے۔ مصون اعتکاف، یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوگا۔ اس کے لیے 20ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے معتکف میں ہونا ضروری ہے۔ شوال کا چاند نظر نہ آنے تک وہاں قیام لازم ہے۔ مستحب اعتکاف، اس اعتکاف کے لیے نہ روزہ شرائط ہے نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے۔ جب تک مسجد میں ہوگا معتکف ہوگا، جب مسجد سے باہر آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے احکام، اعتکاف کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان اور باشعور ہو، کافر نہ سمجھے۔ بچہ اور بے عقل کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، مرد ہو یا عورت۔ اس کا حدیث اکبر جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جنابت کی حالت میں اعتکاف درست نہیں۔ اگر اعتکاف کے درمیان حیض آ جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف کے درمیان احتلام ہو جائے اور معتکف میں غسل کرنے کی سہولت نہ ہو تو معتکف سے باہر جا کر غسل کر لیا جائے۔ اعتکاف میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ مرد اور عورتوں کے لیے
ضروری ہے کہ وہ حالت جنابت سے پاک ہوں۔ مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اعتکاف مسنون اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو پورے اعتکاف کی قضا واجب نہیں، بلکہ صرف اس ایک روزے کی قضا ضروری ہے جس دن کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اعتکاف کا وقت رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ذکر و فکر، دینی مسائل اور احکام پر غور کرنا چاہیے، تسبیح و تعلیم میں بھی مشغول رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت اور تدبیر کرنا چاہیے، درود شریف اور دوسرے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دینی علم پڑھنا اور پڑھانا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ واضح تبلیغ اور نصیحت میں مصروف رہنا چاہیے۔ دینی تصنیف و تحلیف میں مصروف ہونا بھی مستحب ہے۔ پیشاب یا پاخانہ یا غسل جنابت یا شرائطی ضروری مثال نمائنا جمعہ باجماعت نماز یا کھانے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا جائز ہے، لیکن جلدی لوٹ آنا چاہیے۔ کہیں آگ لگ جائے، کوئی شخص کنویں میں ڈوب رہا ہو یا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو یا مسجد کے گر جانے کا خوف ہو تو ان صورتوں میں اعتکاف سے باہر آنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، لیکن اس سے اعتکاف بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص طبی ضرورت مثلاً قضائے حاجت یا شرائط ضروری مثال نماز جمعہ کے لیے باہر نکلنا اور اس دوران ان میں سے اس نے کسی مریض کی عیادت کی یا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو کوئی اجر نہ ہوگا۔ بیمار یا حادثے کی صورت میں اعتکاف تک واپس پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حالت اعتکاف میں دنیاوی کام کرنا صحیح نہیں، البتہ بحالت مجبوری جائز ہے۔ مسجد میں تجارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، غیبت کرنا اور بیہودہ باتیں کرنا صحیح نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھیں اعتکاف کے مسائل اور ان کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔